السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہم دیکھنے جا رہے ہیں علامہ اقبال کو۔ علامہ اقبال کے نظریات کے بارے میں دیکھیں گے، خاص طور پر علامہ اقبال کے وہ نظریات جو سوشولوجی میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں، معاشرے کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ وہ نظریات سب سے پہلے ہم ان کے حالات زندگی کی بات کرتے ہیں۔ حکیم الامت، شاعر مشرق علامہ محمد اقبال 9 نومبر 1877 میں پیدا ہوئے سیالکوٹ میں۔ آپ کے آباء و اجداد کشمیری برہمن تھے۔ والد صاحب شیخ نور محمد فلسفی طبیعت کے مالک تھے۔ آپ نے سیالکوٹ مشن اسکول سے میٹرک کیا، پھر گورنمنٹ میرے کالج سیالکوٹ سے FA کیا۔ اس کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور سے انہوں نے فردر ایجوکیشن جو تھی وہ حاصل کی۔ PhD تھے۔ ان کے مقالے کا جو عنوان تھا PhD کا، ایران کا فلسفہ ما بعد طبیعت، میٹا فزیکل فلسفی آف ایران۔ اس کے بعد انہوں نے لاء کیا، اس میں اس کی ڈگری حاصل کی، اور 21 اپریل 1938 کو اپنے خالق حقیقی کو ملے۔ علامہ اقبال کی اگر شخصیت کی ہم بات کریں، پاکستان کی تاریخ میں برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کو بیدار کرنے والی، اپنے علیحدہ ملک کے لیے ان کو شعور دینے والی جو شخصیت تھی، ان میں ان کا نام سب سے آگے جانا جاتا ہے۔ انہوں نے بہت سے موضوعات پہ شاعری کی، جس میں اسلام ہے، وطن، ریاست، مذہب، ملت اور خودی جیسے فلسفے بیان کیے۔ ان کی اگر تصانیف کی بات کرتے ہیں تو بانگ درا، اسرار خودی، رموز بے خودی، پیام مشرق اور زبور عجم ہیں۔ ان کے بہت سے نظریات ہیں جس میں انہوں نے خودی کا نظریہ دیا، تھیوری آف سیلف جس کو ہم بولتے ہیں، جس کو ہم سوشولوجی میں زیادہ تر پڑھتے ہیں۔ استحکام خودی ہے، پھر اسی طرح سے امت یا ملت کا انہوں نے تصور دیا تھا۔ آج جو ہم دیکھنے جا رہے ہیں وہ ہے امت کا تصور، یا امت یا ملت کا جو تصور ہے وہ علامہ اقبال نے کیا دیا۔ علامہ اقبال کے نزدیک امت یا ملت جو ہے یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو دنیا کے تمام لوگوں کو توحید کی بنیادوں پہ اکٹھا کرتا ہے۔ اب توحید کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو یقین رکھنا، اسی طرح سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری رسول ماننا، کہ وہ ہمارے ختم نبوت کا جو ہے وہ یقین کرنا۔ ہم اس پلیٹ فارم کی وجہ سے ہم سب جتنے بھی مسلمان ہیں وہ سب کیا کہلاتے ہیں؟ ہماری امت یا ملت کہلاتے ہیں۔ علامہ اقبال کے نزدیک امت یا ملت جو ہے ایک ایسی جماعت ہے لوگوں کی، مسلمانوں کی، جو رنگ، نسل، زبان، وطن، علاقہ، جغرافیہ، ان تمام چیزوں سے بالا تر ہے۔ ان تمام چیزوں سے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس ایک اجتماعیت میں آنے کے لیے صرف اور صرف واحد جو لازمی چیز ہے وہ کیا ہے؟ مسلمان ہونا۔ اور اسلام کیا ہے؟ ضابطۂ حیات ہے، زندگی کے ہر شعبے کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے، ہماری زندگی کے تمام مسائل ہمیں حل ہوتے ہیں۔ تو علامہ اقبال کیا کہتے ہیں؟ مسلمان جو ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پہ جو اکٹھے ہوتے ہیں اس کو کیا بولا جاتا ہے؟ ملت یا امت۔ اس کے ساتھ ہی وہ دوسرا کانسیپٹ وطن کا دیتے ہیں یا ملک کا دیتے ہیں۔ اب جب وہ ان دو ٹاپکس کی بات کرتے ہیں، وطن کیا ہے؟ لوگوں کا مجموعہ، ایک خاص جغرافیائی حدود میں رہتے ہیں، ایک خاص مقصد کے لیے انہوں نے ایک خاص جغرافیائی جو حد ہے اس کا کنٹرول لیا ہوا ہوتا ہے، اس کو وہ وطن بولتے ہیں۔ علامہ اقبال کے نزدیک وطن سے زیادہ ملت اہم ہے۔ وہ کہتے ہیں امت یا ملت جو ہے اس کی ایک عالمگیر حیثیت ہے، اور یہ جتنا زیادہ آپ اس میں مضبوطی لائیں گے یہ آپ کی بقا ہے۔ اس کے برعکس آپ یہ کہیں کہ جی وطن کی محبت زیادہ ہے یا وطن کو اہمیت زیادہ دیتے ہیں، ملت کو اہمیت کم دیتے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ اس کی اگزامپل میں ایسے دوں گی آپ کو کہ آج اگر ہم صرف مسلمان ہو کے، صرف پاکستانی ہو کے، کشمیری بہن بھائیوں کا یا جتنے بھی ہمارے مسلم کنٹریز ہیں ان میں مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے ان سے آنکھیں بند کر لیں، ان کو نہ دیکھیں یا اس پہ بات نہ کریں، اور صرف اپنے ملک کی اکنامک کو بڑھانے کے لیے ہم انٹرنیشنل فورم پہ ڈسکشنز کریں، تو یہ کیا ہے؟ یہ ہمیں تباہی کی طرف لے جائے گا۔ یہ کس کی تباہی ہوگی؟ یہ پوری امت مسلمہ کی ہوگی۔ اب امت جو ہے وہ اب ہم جانتے ہیں اس چیز کو، ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے پیروکار ہیں جو مسلمان ہیں اب قیامت تک جو آئیں گے وہ امت محمدی کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ تو یہ جو امت یا ملت کا کانسیپٹ ہے یہ کس بنیادوں پہ ہے؟
توحید کی بنیادوں پہ ہے، رسالت کے عقیدے کی بنیادوں پر ہے۔ اس لیے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جو بھی گروہ یا جمعیت اگر وہ وطن کو پریفر کرتی ہے ملت پر تو وہ کبھی کامیابی کی زندگی نہیں گزارتی، بلکہ وہ اپنا خطہ بھی کھو دیتے ہیں، وہ اپنی آزادی بھی کھو دیتے ہیں، ایک دن وہ تباہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے برعکس وہ لوگ جو ملت کو فوکس کرتے ہیں، ملت اسلامیہ کو فوکس کرتے ہیں، اس کے لیے اپنی آواز یکجا کرتے ہیں، دوسرے ممالک کے لیے، دوسرے مسلم ممالک کے لیے ایک یکجا ہوتے ہیں، اور اس کو وہ کیا کہتے ہیں، وہ کامیابی کی طرف جائیں گے، ہمیشہ ان کا نام رہتی دنیا تک قائم رہے گا۔ اس کے علاوہ علامہ اقبال نے یہ بھی اپنے اس ملت کے نظریے میں کہا کہ جس طرح سے اسلام رنگ، نسل، زبان ان چیزوں سے بالا تر ہے، ہم تمام لوگوں کے لیے تبلیغ ہے۔ اب اس میں صرف مسلمان نہیں ہیں، اس میں کافر بھی ہیں، غیر مذہب لوگ بھی ہیں، دوسرے مذاہب کے لوگ بھی اس میں شامل ہیں، کیونکہ اسلام کی تبلیغ کسی خاص رنگ نسل کے لوگوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے، یہ تمام انسانوں کے لیے ہے۔ قیامت تک کے آنے والے، قرآن مجید بھی ان کے لیے ہے، اس کی تبلیغ بھی ہم کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو مسلمان ہوتا ہے وہ جو ہے وہ ملت کے انڈر آ جاتا ہے، اور کوئی بھی شخص اکیلا اتنی حیثیت حاصل نہیں کرتا جب تک وہ ایک امت یا ملت کے اندر اپنے آپ کو پیوست نہیں کرتا۔ اس کی اگزامپل ویسے دیتی ہیں کہ اینٹ جب تک اپنی دیوار میں نہیں جاتی اس کی پختگی اور مضبوطی نہیں ہوتی، جب وہ اینٹ دیوار میں پیوست ہو جاتی ہے اب وہ بیکار نہیں ہے بلکہ ایک مضبوط دیوار کی اکائی ہے۔ اسی طرح سے ہر فرد جو ہے وہ ملت کے اندر جا کے جو ہے مضبوط ہوتا ہے، جیسا کہ علامہ اقبال نے اپنے ایک شعر میں کہا، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، یعنی ایک انسان جو ہے وہ تنہا کوئی زندگی نہیں گزارتا جب تک اس کا رابطہ ملت سے نہیں ہوگا، جب تک اس کی ہر خواہش، ہر کوشش ملت کے لیے نہیں ہوتی۔ موج ہے دریا میں، بیرون دریا کچھ نہیں، جس طرح سے موجیں ہیں، دریا ہوگا اس میں موجیں ہوں گی، جب وہ باہر آ جاتی ہیں دریا سے تو وہ پھر ایک موج نہیں بلکہ ایک پانی کی حیثیت رکھیں گی جو بکھر چکا ہوگا، اور اس کو ہم دریا نہیں بولیں گے۔ تھینک یو سو مچ۔